اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. میں نے آپ کے سامنے تاریخ کی 2-3-4 کتابیں، احادیث کی 2-3-4 کتابیں پیش کی کہ جن سے میں نے یہ کوشش کی آپ کو بتانے کی کہ ان تمام کتابوں میں یہ تمام باتیں لکھی ہیں، اور میں کوئی نہیں ہوتا یہ فیصلہ کرنے والا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. آپ کی طرف سے آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے. میں نے صرف یا آپ کا خود اپنا دین، آپ کا خود اپنا ایمان اگر اس قابل ہوگا تو آپ پورے صراط کو پار کریں گے. تو وہ دین اور ایمان کس طرح پورا ہوگا؟ کہ جمعے کا خطبہ سن لینے سے؟ کہ جس مسلک کا بندہ تھا وہ خطیب اپنے حساب کتاب سے اپنی سیاسی انداز کو دیکھتے ہوئے، جس میں مشرف بھی اس کی نظر میں تھے، نواز شریف بھی نظر میں تھے، تو بے نظیر بھی نظر میں تھیں، تو سب سارے سیاستدان نظر میں تھے اس کے، اور وہ تمام سیاستدانوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنا جمعے کا خطبہ پیش کر رہا تھا. وہ خطبہ آپ کو جنت لے کے جائے گا؟ خود غور تدبر کرو. قرآن آپ کو تدبر کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے. قرآن آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے دعوت دے رہا ہے. آپ کا کام ہے سوچنا سمجھنا. اس طرح سے نہیں کہ کیونکہ اس بات کو ہم مانتے چلے آ رہے ہیں تو بس یہی ٹھیک ہے. لیکن میری اپنی کوشش کیا ہے اس بات کی حقیقت تک پہنچنے کی؟ یقین کی منزلیں ہیں. یقین سننے سے بھی پیدا ہوتا ہے، یقین دیکھنے سے بھی پیدا ہوتا ہے، یقین چھونے سے بھی پیدا ہوتا ہے. یقین کی منزلوں کو طے کرنا ایمان کی منزلوں کو طے کرنے کے برابر ہے. اگر آپ یقین کی منزلیں خدا کو پہچاننے کے لیے طے کر رہے ہیں تو یقیناً آپ ایمان کے درجے پر بلند سے بلند درجے پہ فائز ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ پر فرض ہے. صرف ایک عالم سے، کسی مولوی سے پوچھ لیا، اس نے کہہ دیا نہیں. اب آپ ایک فرض کیجئے، ایک چھوٹا سا جملہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ آپ کسی ایک ایسے مسلک کے مولوی کے پاس چلے جائیں کہ آپ اس کا سوال لے کر کہ جو اس مسلک کے خلاف ہو، فرض کر لیجئے. اب آپ کے خیال میں وہ مولوی جو ساری زندگی اس مسلک میں صرف کر چکا، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں بالکل غلط ہوں، میں جو نماز پڑھا رہا تھا وہ بھی غلط ہے، اور میرا جو عقیدہ ہے وہ سب غلط ہے؟ وہ یہ کہہ دے گا آپ کو. اس نے آپ کو مطمئن کر کے ہی بھیجنا ہے کہیں نہ کہیں سے. یہ کتابیں اللہ کے رسول کی طرف سے لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں. یہ کتابیں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں. یہ کتابیں فرشتوں نے نازل نہیں کی. یہ کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، چاہے وہ کسی مسلک کی ہوں. آپ پر اور مجھ پر فرض ہے کہ ان کتابوں کو قرآن کی روشنی میں پرکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے سامنے سچ ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ ان تمام کتابوں میں تھوڑا سا سچ کہ کیا کچھ موجود ہے. اب آپ کی مرضی ہے آپ اس سچ کو کہاں تک لینا چاہتے ہیں اور کہاں تک نہیں لینا چاہتے. آپ کی مرضی ہے اس سچ پر کہاں تک تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ سے ایک التجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہیں اور ایک فرقہ جنتی ہے. اب ہم اور آپ پر یہ لازم ہے کہ اس فرقے کی تلاش میں سرگرداں رہیں. اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کمپیوٹر کو بند کر کے خدا کے واسطے خاموش ہو کے مت بیٹھ جانا. تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اس کے رسول کا واسطہ ہے، ان کتابوں کو کھول کر دیکھنا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ موجود ہے. جو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں یہاں پر، لیکن صرف اتنے پر اکتفا کروں گا کہ مجھ سے ضد اور مجھ سے بحث کر کر کچھ نہیں ملنے والا. نہ آپ مجھے ملنے والے ہیں کل کو، نہ پرسوں میں آپ کو ملنے والا ہوں. کچھ نہیں ہونے والا. آج کچھ دنوں بعد آپ اس یوٹیوب کے لنک کو بھی بھول جائیں گے. لیکن بھائی یہ دین ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. آپ اس عقیدے میں اپنے آپ کو مستحکم سمجھتے ہیں تو کیا برا ہوگا اگر آپ جائیں اور جا کر اس کتاب کو دوبارہ سے کنفرم کر لیں. جو کمپیوٹر پہ لنکس پڑے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کمپیوٹر میں جو لنکس پڑے ہیں میں نے لنکس میں دیکھ لیا. جائیں پھر لنکس میں ہی زندگی تلاش کریں اور اپنی آپ جو قیامت کے دن آپ کو جب سوال و جواب ہو تو وہاں پہ لنک پیسٹ کیجئے گا پھر بیٹھ کے. آپ سے کتاب ہارڈ کاپی جو کتاب ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، جو آپ کے پاکستان انڈیا ہر جگہ مل جائے گی. آپ وہاں جائیے اور اپنے حجت کو تمام کیجئے اور ان چیزوں کو دیکھیے. لیکن ان کو صرف غور سے سوچو. یہ مت سوچو کہ ایک شیعہ نے بولا ہے تو بس اب یہ تو میں نے ماننی ہی نہیں ہے. مت مانو، مجھ سے نفرت کرتے رہو ساری زندگی، میری نفرت میں مر جاؤ. لیکن کم از کم رسول اللہ سے جو محبت کے دعوے کرتے ہو اس کا حق تو ادا کر دو. 4 کتابیں دوسروں کی اٹھا کے پڑھنے کی کوشش تو کر لو. بہرحال میری باتیں کڑوی تو بہت لگیں گی اور میری طرف سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لگتی رہے تم کو کڑوی. لیکن یہ بات بہرحال ایک حقیقت ہے کہ انسان کو رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جہاں تک جانا چاہے جائیں آپ. اللہ کا قرآن میں یہ ہمیں حکم موجود ہے کہ غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، سوچو، سمجھنے کی کوشش کرو. تو میرے خیال میں یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہاں پر جناب وہ امام بخاری کی کتاب ہی سب کچھ تھی قرآن کے بعد، اس لیے ہم گئے ہی نہیں کسی طرف. تو پھر یاد رکھو وہ ہندو بھی یہی کھڑا ہو کے کہے گا کہ ہمارے گھر میں تو ہاتھی کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، بندر کی تصویر لٹکی ہوئی تھی صرف دیوار پر.
ہماری اماں نے کہا ہی ہمیشہ یہ تھا کہ بندر ہی تمہارا خدا ہے، تو پھر تم کیا کرو گے اس جگہ پر؟ تو کیا اللہ کا عدل کہاں چلا گیا؟ وہ آدمی کیا یہ فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے لیے جنت لکھوا سکتا ہے یہ ایکسکیوز پیش کر کے کہ جناب میرے اماں نے اور مجھے میرے ابا نے کہا تھا ہاتھی کو اور کیا نام ہے بندر کو کہنے کے لیے کہ یہ خدا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو خدا کے ہاں عدالت ہے، یہ ایکسکیوز سے جان نہیں چھوٹنے والی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ساری زندگی اگر آپ پڑھے لکھے انسان ہیں تو آپ جا کر غیر مسلموں میں یہی تو جملہ کہتے ہیں نا کہ یہ کتاب پڑھ کر تو دیکھو۔ تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ پڑھیں اور